جی السلام علیکم، جواد حفیظ اسٹاک مارکیٹ ایکسپرٹ لائف اینڈ بزنس کوچ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں. سر آج میں چاہوں گا آپ کو تھوڑا سا اپنے یوٹیوب چینل کے بارے میں بتانا کہ میرے چینل کے اوپر کوئی پلے لسٹ میں اگر آپ جائیں گے، جس طرح آپ جب چینل پہ جاتے ہیں تو پلے لسٹ کو آپ کلک کرتے ہیں تو 32 کے قریب جو جسے آپ کہتے ہیں پلے لسٹ پڑی ہیں، جیسے جے ایف کنسلٹنٹ سے ریلیٹڈ ہے، آذربائیجان ہے، ہو از جواد حفیظ میرے بارے میں ڈیٹیل ہے، انگلش میں کچھ ویڈیوز ہیں، جی آئی ایس سولوشنز کی لسٹنگ ہے. یہ امپورٹنٹ ویڈیوز کو علیحدہ کیا ہوا ہے، موویز سے جو لیسن ہے، ایف اے کیوز، پریئرز فرام مکہ، ڈیجیٹل میڈیا، پرفارمنس مارکیٹنگ. تو اس طرح سے کر کے یہ 32 کے قریب ہیں. انٹرپرینورشپ پہ ہے، ٹیسٹیمونیلز کی ہے، ٹی وی پہ میرے پروگراموں کی ہے، مختلف جگہوں میں نے پروگرام دیے اس کی ہے، لرن ٹو انویسٹ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہے. یہ ساری کی ساری ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہیں. یہ جو لوگ سیشن یا ورک شاپ نہیں لے سکتے، جو افورڈ نہیں کرتے، وہ ان کو فری دیکھیں، نالج گین کریں. زیرو کیپٹل سے پیسہ کیسا کمایا جا سکتا ہے وہ بھی، اس پر بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. انٹرپرینورشپ کے اوپر بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. بی این انٹرپرینور جو پروگرام ہم نے دیا تھا فاؤنڈیشن کے اوپر، وہ میں نے ہی پروگرام کو ڈیزائن کیا تھا اور اس کے بارے میں بھی ساری تفصیل پڑی ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اسی لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے چینل ہے، اس کا مقصد آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. اب بات آ جاتی ہے سیشن اور ورک شاپس کی جو پیڈ سروسز ہیں. دیکھیں بھائی، دنیا بھر میں جو کوئی پروفیشنل ہوتا ہے، یا تو یوز لیس آدمی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے، یا جو لوگ کیا ان کے سورس آف انکم ہوتا ہے. جو پروفیشنل ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، اس کو آرلی پیمنٹ اس نے اپنی کیلکولیٹ کی ہوتی ہے. ویسٹرن ورلڈ میں یہ بڑا کامن ہے، اور وہ ایک ہائی ویلیو آدمی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اندر ویلیو ڈالتا ہے. اب جتنا اس کو ڈسکاؤنٹ پہ میں کر سکتا ہوں اتنا میں نے ڈسکاؤنٹ پہ اس کو کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں. اس کو ظاہری بات ہے، یہ لائٹیں بجلی سے چلتی ہیں، لاکھوں میں اب تو بجلی کے بل آتے ہیں، ہزاروں والا زمانے تو چلے گئے ہیں. اکوپمنٹ ہے، کیمرے ہیں، وہ ٹوٹتے بھی ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں، ڈیمیج بھی ہوتے ہیں. ایک کاسٹ ہے یہ سب کو جو سروس ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس کو کوشش یہی کی ہے کہ کاسٹ بیسس کے اوپر اس کو ہم چلائیں. میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. میں اپنا سیشن 5,000 کا رکھوں یا 5 لاکھ کا رکھوں، آنے والا اپنی مرضی سے آ رہا ہے، یا 10,000 کا رکھوں یا 10 لاکھ کا رکھوں، کوئی گن پوائنٹ پہ تو میں کسی سے پیسے وصول کر نہیں رہا. جو آ رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ بار بار آ رہا ہے. اگر اس کو فائدہ نہیں ہوتا، دو ہی باتیں ہیں. بہت سے لوگ آپ کے پاس ٹیسٹیمونیلز پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فائدہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ جنہوں نے سیشنز نہیں لیے ہوئے، پیڈ ٹاؤٹ ہیں مختلف بروکروں کے، یا ان تمام لوگوں کے جن کی مفادات کو مجھ سے نقصان پہنچتا ہے. ظاہر ایک آدمی اگر آپ کو کنٹینیوسلی آپ کو آپ کی حقیقت بیان کر رہا ہے، یا آپ کو بتا رہا ہے، کسی بھی فراڈ آدمی کے خلاف ایک کمپین کر رہا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، تو ان کو تکلیف تو ہوگی. ان کے بندے بھاگ جاتے ہوں گے، ان کے بندے ان کے ساتھ کام نہیں کرتے ہوں گے. تو وہ بھی اس طرح کی بات بیچ میں لکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کی کیا رائے ہے. جو 98-99% ہے وہ تو ہمارے ریپیٹ میں لوگ آتے ہیں. یعنی جس نے ایک سیشن لیا وہ پھر آتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ پھر آتا ہے، وہ پھر آتا ہے، اور بار بار سیشنز لیتا ہے. ورک شاپ بھی کوئی لوگ ہیں جنہوں نے ایک ورک شاپ لی، ان کو لگا کہ بھئی ہم کوئی اتنا نہیں، ہم بہتر جا رہے ہیں، انہوں نے ایک آدھی اور اٹینڈ کر لی. حالانکہ اس کے اندر کافی چیزیں کامن ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ پورٹ فولیو جو ہے جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں شیئرز چینج ہوتے ہیں. تو اب کئی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چاہے نہ کچھ پڑھوں نہ کوئی کچھ کروں، اور مجھے کوئی ایسا کھلیا جواب سب بتا دیں گے کہ میں دنیا میں امیر ترین آدمی بن جاؤں گا، اور میں سویا رہوں گا اور پیسے بنتے رہیں گے. تو اب یہ بڑے ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں. اب ایک مسئلہ ہمیں درپیش یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں تو ہماری اسٹینڈرڈائزڈ جو ویڈیو کے لنکس ہیں، جس میں پوری تفصیل سے ہمارا پروگرام بیان ہے، اس کے اندر ہم نے بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس لسٹ کو دیکھ لیجئے، اس میں تمام تفصیلات ہیں 1-on-1 سیشن اور ورکشاپ کے بارے میں. اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا انٹرسٹ ہم میں ہے، آپ فنڈ ٹرانسفر کریں اور ہمارے ورکشاپ کے گروپ میں آ جائیں، یا سیشن کے پیسے ٹرانسفر کریں اور ہم آپ کو ڈیٹ اور ٹائم دے دیں. اب جتنے لوگ میری واٹس ایپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے اسٹوڈنٹس ہیں،
وہ آپ کے مشکل سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ 2.5 لاکھ کے قریب تو لوگ مختلف فورمز میں مجھے فالو کرتے ہیں، کئی میرے سوشل میڈیا کو نہیں فالو کرتے، وہ بھی رابطہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 30 سے 60 اور بعض دفعہ 100 میسیجز پر آ رہے ہوتے ہیں ان 2 نمبروں کے اوپر، اور ان سب واٹس ایپ کو وہ فارورڈ کیے جاتے ہیں، جس میں کمپلیٹ جو ہے وہ تفصیل ہوتی ہے اور ورکشاپ۔ کچھ لوگ جو ہم سے پہلے ورکشاپ لے کر گئے ہیں کئی سال یا سیشن لے کے گئے ہیں، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جواد صاحب کو ہم کسی بھی وقت میسج کریں گے وہ ہمیں خود رپلائی کر سکتے ہیں۔ میں کر ہی نہیں سکتا، کرنا تو دور کی بات ہے، نہ یہ نمبر میں دیکھتا ہوں، نہ یہ میرے پاس ہیں، یہ میرے سٹاف کے پاس ہیں۔ کوئی امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے تو مجھے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ یا بد زبانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کو دھونس تھپڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ تو میں نے انہیں کلیئر کٹ انسٹرکشن دی ہوئی ہے، وہ اس کے اسکرین شاٹ رکھ لیتے ہیں، ان کو کہہ کہ وہ بھی ہم ڈیلیٹ کر دیا۔ ناٹ بلیک میلرز، وی ڈونٹ کیپ دیز تھنگس۔ آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں بھی، جہاں مرضی لگائیں بھی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کو وارننگ شاٹ 1-2 بار کہو کہ سر آپ ایسے نہ کریں ورنہ ہم آپ کو بلاک کر دیں گے، وہ پھر نہ باز آئیں تو ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ جو اتنے میسیجز رپیٹ میں اور ان کی پرسنل کنورسیشن تو نہیں، وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی کرنے کے لیے اتنا ادھر بندہ اویلیبل نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہم میک شور کرتے ہیں، ایک جس بندے نے ورکشاپ کے لیے پیسے جمع کرائے ہیں اس کی ڈیٹ جس ورکشاپ کی ہوتی ہے اس کے نام کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، تو تب تک اس کو بیئر کریں۔ ان میں سے بھی کئی حرکت کرتے ہیں تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار نہ کرو، آپ ورکشاپ اٹینڈ کر لو، ورکشاپ میں جو بات کرنی ہے اس میں کر لینا۔ اور سیشن بھی جو ہم نے دیے ہوئے ہیں اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ہم بلاک نہ کریں، کہ سیشن ہو جائے اس کے بعد اگر وہ باز نہیں آتے تو انہیں بلاک کر دیں۔ کئی لوگ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جی میرا اکاؤنٹ نہیں کھلا بروکر کے ساتھ، میں جی فلانے میں نام نہیں کسی کا لیتا، میں اس بروکر کے پاس بیٹھا ہوں۔ بھائی ہمارا بروکریج سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ویڈیو آپ کو بتائی ہے، وی آر ناٹ بروکرز۔ ہم آپ کو تمام تر بروکروں کی لسٹ فارم کر دیتے ہیں جب آپ ورکشاپ میں آتے ہیں، اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جن میں سے جو اچھا ہے اس کے ساتھ آپ اکاؤنٹ کھولیں۔ 2-3 کو ہم ملوا بھی دیتے ہیں آپ سے، ان کا نمبر دے دیتے ہیں۔ اب اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں صحیح چل رہا ہے، آپ ان کے ساتھ بدتمیزی، آپ لوگ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگلے بندے کو خرید لیا ہے۔ آپ جب بدتمیزی کریں گے، بیچارے میرے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں سر جی اگر ان لوگوں سے گفتگو کرنی ہے تو ہمارا ریزائن ہے۔ اب ظاہر ہے میں سب کو نکال کر تو نہیں اپنا کام چلا سکتا۔ اگر آپ لوگوں سے بدتمیزی کریں گے، آپ ان کو برے طریقے سے ان سے بات کریں گے، وہ مجھے جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ مجھے دکھاتے ہیں، تو میں انہیں کیا کہوں کہ ان کو بلاک نہ کرو تو اور کیا کرو۔ تو آپ لوگ ایسی حرکت مت کریں۔ یہ نمبر جو ہیں ان کے اوپر آپ میسج بھیجیں گے، آپ کو پوری ہمارے پروگرام کی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ اب ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل کرتا ہے آپ نے پروگرام لینا ہے تو آپ پیمنٹ بھیجیں، ورنہ دوبارہ مت بھیجیں۔ اچھا پھر وہ نا اس فریکوینسی سے ہوتے ہیں جن کو میسج بھیج دیا جاتا ہے انہیں ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ہم آپ کے نمبر سیو نہیں کرتے۔ اب وہ 3 بار میسج بھیجے گا، 3 بار اس کو ڈیٹیل آئے گی۔ کئی لکھتے ہیں وائی آر یو سینڈنگ می اگین اینڈ اگین۔ بھائی تم اگین اینڈ اگین تو تم ہمیں سینڈ کر رہے ہو میسج، اگر آٹو رپلائی لگا ہوا ہے۔ اب ذرا غور کریں نا، اگر ہر روز صبح اٹھ کے کوئی بندہ ہمیں میسج کر دیتا ہے تو اب میرے سٹاف نے تو وہ ساری چیزیں اس کو بھیج دینی ہے، فارورڈ کر دینی ہے، جو 4-5-6 میسج ہیں وہ اٹ از دی سیم میسج یو آر سینڈنگ اگین اینڈ اگین۔ تو کیا آپ کو نور جہاں کے گانے بھیجیں؟ مطلب کیا بھیجیں وہ آپ کو؟ اگر آپ نے میرے آفس میں رابطہ کیا ہے تو جو سروسز ہم دے رہے ہیں وہی انہوں نے بھیجنی ہے نا۔ دس از ناٹ دی آنسر آف مائی کوشچن۔ بھائی اس میں سارے آنسرز ہیں، تم دیکھ لو کہ یہ پروگرام ہے، یہ آپ میں ویلیو ایڈ ہوگی، نیچے ٹیسٹیمونیلز ہیں، ان کا علیحدہ پلے لسٹ ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ پے کرو، نہیں سمجھ میں آتا نو پرابلم، کہ بندے سمجھ میں نہیں آئے اور کون سی بات پوچھنے والی ہے اور کون سی بات بتانے والی ہے۔ ایک کوئی صاحب ہے، انہوں نے آج خاصا میرے کسی سٹاف کے ساتھ جو ہے بات چیت کی کہ جی میں نے یہ نہیں آتا آپ کو وہ نہیں آتا۔ تو میں نے لڑکوں کا میں نے کہا ادا کو کہ انہیں کہو سر آپ نے اچھا فگر آؤٹ کر لیا، اگر ہمیں کچھ نہیں آتا تو جسے آتا جا کے اسے سیکھ لیں، تو ہمیں کیوں آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں آتا ہمیں وہ نہیں آتا۔ 2 باتیں آج تک میں سمجھ نہیں سکا۔ ایک جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، اگر ایک آدمی پسند نہیں ہے تو اس کے اوپر کمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں اسے، لیو کر دیں، اور اگر پسند ہے تو پھر سنیں جو وہ کہہ رہا ہے۔ اس میں سوشل میڈیا میں پھر کہتا ہوں فالوورز کہتے ہیں، ہیٹرز نہیں کہتے کہ اس آدمی کے اتنے ہیٹرز ہیں۔ فالو جب آپ کسی کو کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، چاہے وہ جنت مرزا ہو چاہے وہ ڈکی بھائی ہو۔ میں ان کے بھی سوشل میڈیا پر کوئی بھی کمنٹ نیگیٹو آپ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ
अनसब्सक्राइब कर दें। और अगर आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उनके फॉलोअर हैं, तो फिर फॉलो करें। तो बहरहाल खैर, ये लोग अपना हक समझते हैं कि कूड़ा डंप करना है और किसी को भी गाली देना या किसी को भी गलत बात कहना। तो मैं तो नहीं जानता उनको, डॉक्टर साहब को उनका भी नंबर इसलिए कि उन्होंने हमसे कोई सेशन और वर्कशॉप वगैरह ली है। उनको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, पढ़े लिखे आदमी हैं। और अगर वो समझते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, तो फिर हमें बार बार आप मैसेज क्यों कर रहे हैं जब हमें आता ही नहीं है? तो भैया किसी ऐसे से जाकर पूछो। अगर आप लोग ये समझेंगे कि कोई हम ताव में आ जाएंगे और हम आगे आपको फोन करेंगे और आपके साथ वो सुल्तान राय की फिल्म बनेगी या कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, इतना टाइम ही नहीं है। अगर बंदे को तमीज नहीं है, उससे बात मत करो। मैं अपने स्टाफ को, दफ्तर को, ये तो अभी ब्रोकरेज के तो 10 साल से भी ज्यादा हो गए, हमने ऑफिस बंद कर दिया। जब ब्रोकरेज का ऑफिस था हमारा, तो आम क्लाइंटों के जब लॉस होता है लोगों को अपनी गलतियों से, तो वो एग्रेसिव थोड़ा हो जाते हैं, बाज दफा को ऐसी वैसी बात कर देते हैं। तो मैंने अपने स्टाफ को कहता था कि आपसे कोई भी ऐसी वैसी बात करे, आपने उसको कूल ऑफ करके उसको कहना कि सर हमने आपका काम कल से नहीं करना, ये आपकी पेमेंट के चेक हैं, और आप जिस ब्रोकर के पास अकाउंट खोलेंगे हम सारी डॉक्यूमेंटेशन में फैसिलिटेट करते हैं, आप अपने शेयर उधर ट्रांसफर कर लें। और मैं तो अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने वाले जानने वाले हैं, मैं आपको ये कहूंगा, किसी भी चीज की आपकी दुकान है, चीज है, एक होता है कस्टमर सर्विस, एक होता है कस्टमर की प्रॉब्लम को हल करना, वो आप जरूर करें। अगर कोई आदमी बदतमीज है, जो कि हमारे माशरे में लोग बहुत ज्यादा बदतमीज हैं और अपनी हदूद का उनको नहीं पता, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप उनसे माजरत कर लें, कहें सर वी आर नॉट जो है रेडी टू सेल यू, हमारी टर्म्स जो हैं वो नहीं सूट करती हैं आपकी, हम इस एटीट्यूड से आपकी खिदमत नहीं कर सकते, आप तशरीफ ले जाएं। बजाय ये कि आप अपनी जगह का माहौल खराब करें, अपने दिमाग खराब करें, अपनी चीज खराब करें, आप उनको फौरी तौर पे बाहर निकाल दें, बाहर का रास्ता दें। हमारे फेसबुक पे कमेंट आने की देर है, नेगेटिव गाली बदतमीजी, वो बंदा उसी वक्त ब्लॉक हो जाता है। यूट्यूब है, उससे भी रिमूव हो जाता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड भाई, ना हम किसी से गाली गलोच करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना नेगेटिव बात करना चाहते हैं। आप में वैल्यू डाल रही है, आपको फायदा हो रहा है, आप जरूर आए। नहीं डाल रही है, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी। हम खुद उन लोगों के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है जो सेटिस्फाइड नहीं है। तो डॉक्टर साहब के लिए मेरी एक गुजारिश है, वो अपनी मर्जी से आए थे, हमको उनको गन पॉइंट पे नहीं लाए। अगर उनको कोई ज्यादा ज़हीन और काबिल बंदा मिलता है, तो वो उसके पास जाएं, और दोबारा वो बेशक तशरीफ ना लाएं हमारे पास। जो उनका हमारा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो वर्कशॉप की तक होता है, वो वर्कशॉप मुकम्मल होती है, उसके बाद आप आज़ाद हैं, आप दोबारा आना चाहिए, मोस्ट वेलकम। अब देखिए ना, ये ताल्लुकात की ही एक्सट्रीम है कि मेरे कहने पे मेरे साथ मिलके मेरे शागिर्दों ने एक पूरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी खड़ी कर दी है। कि सोचे कितनी बार वो मेरे पास सेशन लेने आए होंगे, उनके अंदर उनको वैल्यू डाल रही है, वो आ रहे हैं। मैं उन्हें आज भी मैं यही कहता हूं कि अगर वैल्यू नहीं डाल रही है, दे आर फ्री टू लीव। तो कोई ये थोड़ी है कि मैं उनकी किस्मत में लिख दिया गया हूं कि उन्होंने हर सूरत ही मुझे सलाम करने सुबह आना है। तो जिस जिसको मेरा भाई फायदा हो रहा है, वो आए, बार बार आए, बिस्मिल्लाह। जिसको फायदा नहीं हो रहा, वो बिल्कुल ना आए। उम्मीद करता हूँ हम आप सबके लिए दुआ करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे लिए दुआ करेंगे, नेक ख्वाहिशात रखेंगे। तो बाकी ठीक है, अगर आपका कोई बड़ा बड़ा हमारे किसी स्टाफ के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई है, तो चले, कोई बात नहीं, इग्नोर, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, कल खत्म हो गई। हमें कौन सा कोई आपके को पैसे देने हैं, ये कोई आपकी जो भी सेशन वर्कशॉप्स वगैरह वो तो मुकम्मल हो चुकी हैं। आइंदा सर है, आप जब हमें आता ही कुछ नहीं है तो हमारे पास आपने लेने के आना है। तो इस तरह की जो बकवास है, उसमें मैंने सख्ती से मना किया हुआ है। मैंने कहा जी, वो जो मर्जी नेगेटिव बात कहें, आप लोगों ने ब्लॉक कर देना है। आपने आगे से, वो फिर बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो फिर मतलब जो है वो गाली गलौज प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, वो तो फिर बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। तो मैं आपको आपकी ज़ाती ज़िंदगियों में भी यही मशवरा दूंगा कि खास को आम कीजिए कि साथ आम कीजिए। अगर कोई बंदा आपको नहीं रिगार्ड और रिस्पेक्ट दे रहा, तो उस बंदे के साथ, और यही सारी जितनी भी किताबें हैं, कम से कम जो मैंने पढ़ी हैं, उनमें यही लिखा हुआ है कि आप अगर इस किस्म के लोगों के साथ डायलॉग में आएंगे, तो भाईजान थोड़ी इज्जत जड़ी है वो लथेगी, उन्हीं की इज्जत है ही कोई नहीं। एक आदमी जो पागल है, वो सड़क के ऊपर पत्थर मारता फिर रहा है लोगों को, तो वो तो बेचारा इनसेन है, पागल है। आप उसके सामने आएंगे तो आपका ही सर फूटेगा। उसको तो फर्क कोई नहीं पड़ना, ना उसकी कोई रिस्पेक्ट है, ना उसकी कोई आइडेंटिटी है। अक्सर बंदे नीचे मशवरा दे रहे हैं, तुम ऐसे नहीं ऐसे सिखाओ, तो भैया अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो, अपना सोशल मीडिया डेवलप करो और वहां जाकर सिखाओ। तुम क्या हमारे पास ही सिखाने आ गए हो? तो बहरहाल ये अब क्या इनको कहा जा सकता है, मेंटली इनसेन लोग हैं।
ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے بھائی، ہم آئس کریم تو نہیں بیچ رہے ہیں نا، ہم ایک سروس دے رہے ہیں، ایک ایجوکیشن دے رہے ہیں، ایک مشن کو لے کے چلے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا. پھر بہت سے ہیں، آج تم آذربائیجان کی بات کر رہے ہو، آج تم اس کی بات، بھائی جہاں مجھے ویلیو ایڈیشن نظر آئے گی میں اس کی بات کروں گا، جہاں مجھے ویلیو ایڈیشن نہیں نظر آئے گی میں اس کی بات نہیں کروں گا. آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں، آپ میرے پاس آئیں، آپ اگری نہیں کرتے ہیں، جہاں جانا ہے آپ جائیں. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ کے لیے بہتری کرے. تو خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں. تو یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے یہ بتایا تھا کہ یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس میں بے شمار مٹیریل آپ کے لیے پڑا ہوا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کرتے کم از کم وہ سوچ تو اپنی بہتر کریں. جب کبھی کمانے لگیں تو بسم اللہ ضرور آئیں، سیکھیں، ہم سے نہیں کسی اور سے سیکھیں کام آگے. تو باقی پاکستان انشاءاللہ گرو کرے گا، آگے بڑھے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد.